بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا۔ یہ 15ویں شعبان کی رات تھی اور یہ میری رات تھی۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے۔ اب قبیلہ بنو کلب عرب میں سب سے بڑا بکریوں کا ریوڑ رکھنے والا قبیلہ تھا۔ ایک بکری کے بالوں کا اندازہ تو کیا نہیں جا سکتا، تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخشا جانا کس قدر عظیم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی حسب شان نزول فرماتا ہے اور کچھ بندوں کے سوا باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کا اظہار فرماتا ہے اور سوائے چند اشخاص کے باقی سب کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان کی نصف شب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جو ہوتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، وہ اہل حسد کو ان کے حسد کے چھوڑ دیتا ہے یہاں تک وہ حسد کو ترک کر دے۔ اب یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اور لفظ شعبان ہے یہ تو دلالت ہی کرتا ہے شین سے شرف کی طرف یعنی، اور عین سے علو بلندی کی طرف، با سے بر نیکی کی طرف، الف سے الفت کی طرف اور نون سے نور کی طرف، یعنی ماہ شعبان پورے کا پورا شرف بھی ہے، بلندی بھی ہے، نور بھی ہے، الفت بھی ہے اور پھر اللہ کی رحمت نیکی بھی ہے۔ تو گویا 15ویں شعبان کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول کرتے ہوئے اپنے فرما برداروں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگے عطا کر دوں، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگے اسے شفا دے دوں، کیا کوئی ایسا نہیں ہے، کیا کوئی ویسا نہیں ہے۔ تو گویا یہ رات اپنی رحمت و برکت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا اور سجدہ اس قدر طویل دیا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے کھڑے ہو کر آپ کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا، اس میں حرکت پیدا ہوئی، یہ دیکھ کر میں واپس آ گئی۔ تو پھر آپ نے نماز سے فارغ ہو کر سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ خیانت کی؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں نے آپ کا طویل سجدہ دیکھ کر یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، رحم طلب کرنے والوں کو رحم عطا کرتا ہے، لیکن حاسد کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ 5 راتوں میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جمعے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، کہ مجھے 2 اشخاص بہت پسند ہیں جو اپنے آپ ان 4 راتوں میں عبادت کے لیے مخصوص کر لے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب بارات اور رجب کی پہلی رات۔ اب شعبان کی 15ویں رات میں دعا کیسے کی جائے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دعا کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی کہ میں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کروں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعد رات کا ایک حصہ آپ مسلسل سجدے میں رہے، یہاں تک مجھے یوں گمان ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ میں اٹھی تو آپ کو چھو کر دیکھا تو آپ کے قدمین مبارک کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا، حرکت فرمائی، یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیا سن رہی تھی، اے اللہ میں تیری پکڑ سے تیری مغفرت کی طرف چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں ہر قسم کی شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیرا چہرہ جلالت والا ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان ہوئی۔ جب صبح آئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ دعا یاد کر لی ہے؟
میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھی طرح یاد کر لو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو کہ جبرائیل امین نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں سجدوں میں بار بار پڑھوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات آپ یہ فرما رہے ہیں، عائشہ اچھی طرح یاد کر لو، اے حمیرہ اچھی طرح یاد کر لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15ویں شعبان کی رات میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم۔ اس رات میں زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حکمت کا جدا جدا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان میں روزے رکھتے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا شعبان آپ کو تمام مہینوں سے پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روزے رکھتے ہیں آپ، میں ہر سال میں اللہ تعالیٰ وفات پا جانے والی جانوں کے نام اس مہینے میں لکھ دیتا ہے، لہٰذا یہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آئے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں آئندہ سال میں اولاد آدم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسی رات میں آئندہ سال اولاد آدم میں سے وفات پا جانے والے ہر فرد کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسی رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق زمین پر اتارا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی رات، اور اس میں زندگیاں اور رزق لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات میں حج کی سعادت پانے والے ہر خوش بخت کا نام لکھا جاتا ہے، اور چوتھی رات یوم عرفہ کی ہے، اذان فجر تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں اس قدر روزے نہیں رکھتے تھے جس قدر اس مہینے میں رکھتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں زندوں کی ارواح کو مردوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص شادی کرتا ہے اس کا نام وفات پانے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک حج کرتا ہے اس کا نام بھی وفات پانے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے جس کا نام اس کتاب میں ہے اس کی روح قبض کر لو۔ بے شک کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے یا وہ شادی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام فوت شدگان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سورہ دخان میں یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جو فیصلے بھی چاہتا ہے اسی رات میں فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو فیصلوں کے نفاذ کی ذمہ داری فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ فوت شدگان کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے، رزق والے فرشتے کے سپرد رزق کا کام کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر فرشتے کے سپرد اس کا کام کر دیا، اس کا نگران بنا دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جدا جدا کر دیا جاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے، بخشش کے اور اپنے کرم کے دروازے اس رات میں کھول دیتے ہیں۔ تو ہے امت مسلمہ، امت مصطفیٰ، یہ جو ضعیف حدیث کا اور مرفوع حدیث کی بات کی جاتی ہے ان کو بالا طاق رکھتے ہوئے، چونکہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا گیا کہ 15ویں رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی، بخشش کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ یہ شب بارات اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کی رات ہے، بخشش مانگنے کی رات ہے۔ تو آئیے اس رات کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں اور اپنے گناہوں کی معافی میں گزاریں، بسر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔